اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ سورہ مبارکہ صاد ورس نمبر 8۔ یہ جو ورس ہے اس کا تسلسل بھی گزشتہ 6-7 آیات کے ساتھ موجود ہے، اور اس آیا میں وہ آخری جملہ بیان کیا گیا ہے جو جناب ابو طالب کے گھر میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ادا کیا، اور اس جملے کے ساتھ ہی وہ جناب ابو طالب کے گھر سے نکل گئے۔ البتہ پھر اس جملے کے بعد پھر قرآن اس کے اوپر کمنٹری کرتا ہے، اور ورس نمبر 9 بھی اس کمنٹری کے اوپر ہی مشتمل ہے۔ تو آئیے چل کر اس آیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ارشاد قدرت ہوتا ہے انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ وہ جملہ ہے جو کفار مکہ کا آخری جملہ تھا جناب ابو طالب کے گھر سے روانگی سے پہلے۔ استفہامیہ ہے، یعنی کیا، انزلہ اتارا گیا ہے، علیہ اس کے اوپر، الذکر قرآن، کیا اس کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، یعنی کیا ہمارے درمیان میں سے صرف یہی ایک شخص رہ گیا تھا کہ جس کے اوپر اللہ کا ذکر نازل کر دیا جاتا یا کر دیا گیا؟ یہ استفہامیہ، یہ کوسچن کے انداز میں ایک سوال انہوں نے کیا، اور اسی کے ساتھ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر قرآن اس کے اوپر کمنٹری کرتے ہوئے کہتا ہے بلکہ ہم فی شکن، وہ ہیں یعنی وہ کفار مکہ ہیں، فی شکن شک میں، من ذکری میرے ذکر سے، یعنی یہ قرآن مجید جو آیا ہے یہ اصل میں تو ان کو اس ذکر کے اوپر ہی شک ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ ذکر کس کے اوپر نازل ہوا، پرابلم ان کے دو ہیں، ایک تو یہ خود اس ذکر کے اوپر بھی ان کو شک موجود ہے، پھر جس کے اوپر نازل ہوا اس کے ساتھ بھی ان کو مسئلہ ہے، لیکن اصل میں یہ ذکر سے مسئلہ رکھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے بتایا کہ یہ مسئلہ ان کا ختم ہو جائے گا، لیکن کب؟ بل لما، بلکہ لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی نہیں، یذوقو ذائقہ چکھا، عذاب عذاب کا، بلکہ ابھی انہوں نے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا، یعنی یہ ساری باتیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا۔ جب یہ عذاب کا ذائقہ چکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ ذکر پہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور اس پر بھی ایمان لے آئیں گے جس کے اوپر ہم نے یہ ذکر نازل کیا، لیکن اس ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی گویا کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کبھی دلیل کو فالو نہیں کرتے، یعنی ساری کائنات دلیل کو نہیں مانتی ہے۔ خیر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پوری تفسیر میں جب جاتے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ کیا ہم میں سے صرف اسی شخص پر الذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میرے ذکر یعنی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ پہلی بات وہی جو ابھی ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے، میں سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس پہ انالیسز کرتا ہوں۔ ریزن یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی اچھی پازیٹیو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حق پہ مبنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے فائدے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی پازیٹیو گفتگو یا کتنا پازیٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ جن لوگوں کے فائدے کے لیے وہی لوگ وہ قائل نہیں ہو رہے۔ تو کچھ لوگ ہم میں سے ڈسہارٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور دل تھوڑا کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی چیز کے بھی لوگ مخالف ہوں۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ سب لوگ دلیل کے قائل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات مانتے ہیں، دلیل کو فالو کرتے ہوتے ہیں، اور وہ ریزننگ کے پیچھے چلتے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ عذاب کا مزہ نہیں چکھ لیتے، جب تک دوسرا طریقہ کار ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا جاتا، تب تک انہیں اگلی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہماری دلیل کچھ لوگ رد کر رہے ہوں، ہمارا کوئی لاجیکل کام ہو، کوئی ایسی مشورہ ہو، یا کوئی سا بھی ایسا سٹیپ جو ہم زندگی میں اٹھا رہے ہیں، اور اگر لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہوں تو اس بنیاد پہ کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کے معاشرے کے لوگ بھلا اس کام کی کیسے مخالفت کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جو قریش کو یا مشرکین مکہ کو جو بنیادی دو مسئلے درپیش تھے،
ان میں سے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ پورے مکہ کے اندر، بلکہ مکہ کے ساتھ بعض اوقات وہ طائف کو بھی ملا لیتے تھے، چونکہ طائف قریب میں تھا اور یہ دو آبادیاں تھیں جو ایک دوسرے کے قریب تھیں اور بڑی آبادیاں شمار ہوتی تھیں، بلکہ قرآن مجید نے سورہ الزخرف کے اندر اس چیز کا بیان بھی کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ ان دو بڑے شہروں میں کیا قرآن اور کتاب جب اللہ نے نازل کرنی تھی تو کسی بڑے آدمی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے، یعنی کہ طائف اور مکہ میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ان کا ایک بنیادی پرابلم یہ تھا کہ مکہ کے اندر نبوت اور رسالت اور قرآن مجید اور وحی کے لیے جس بندے کا انتخاب ہوتا ہے اور جس ہستی کا انتخاب ہوتا ہے وہ جناب عبداللہ کے یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جن کے پاس، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مالی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسودہ حال نہ تھے، مالی فراوانی نہ تھی۔ اب ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آپ اس زمانے کے ذرا مکہ کے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کریں، کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ موجود تھے، کتنے بڑے بڑے رؤسائے قبیلہ موجود تھے، کتنے کے بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے جن کی مکہ میں بہت بڑی عزت ہوتی تھی، یا ان کا ایک سکہ چلتا تھا مکہ کے اندر۔ ان کو پرابلم یہ تھا کہ وہ نوجوان جو یتیم ہے، جو مالی حوالے سے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جو دنیاوی حوالے سے اور سرداری کے حوالے سے اور رؤساء اور زعماء قبائل کے حوالے سے ہمارے مقابلے میں بظاہر الیاذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو چن لیا۔ اب ہم سارے فلاں فلاں افراد، اتنے بڑے بڑے رؤساء، اتنے بڑے سرداران اور اتنے بڑے مالدار اور تاجر، ہم سارے کے سارے اس یتیم عبداللہ کے پیچھے چلیں گے۔ یہ بات ان کو قبول نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ جلد جاتے ہوئے یہ آخری جملہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کیا جب یہ ذکر نازل ہونا ہی تھا، قرآن نازل ہی ہونا تھا، تو صرف اسی شخص پر کیوں اتارا گیا، جس کو میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ دوسری آیت سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اچھا، تاریخ میں ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ بالکل واضح اور کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے سخت قسم کے حسد میں مبتلا تھے۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رات کو خانہ کعبہ تشریف لے جاتے تھے اور پھر وہاں پہ عبادت انجام دیتے تھے اور قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے آپ، تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ قریش کے یا مکہ کے 3 بڑے سردار اتفاقاً ابو سفیان ابن حرب اور ابو جہل ابن ہشام اور انس ابن شریک، یہ تینوں اپنے اپنے، تو یہ تینوں آگاہ نہیں تھے کہ دوسرے 2 لوگ بھی قرآن مجید سننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ تینوں وہاں چلے گئے۔ مقصد ان کا یہ تھا تاکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سن سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کلام کو سن سکیں۔ یہ ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبادت کے انجام دینے کے دوران وہاں پر موجود رہے اور قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے رہے۔ جب یہ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو اتفاقاً یہ تینوں ایک دوسرے کو رستے میں مل گئے، اور تینوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا میرے علاوہ یہ 2 لوگ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان تینوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ یہ، چونکہ وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے اور باقی لوگوں کو تو منع کرتے تھے تم نے قرآن نہیں سننا ہے، اب تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور پھر چلے گئے کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق سے دوسری رات بھی پھر ویسا ہوا، وہ تینوں آئے اور الگ الگ جگہوں پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام الہی پڑھ رہے تھے اور وہ سنتے رہے۔ جب واپس جس وقت وہ جاتے ہیں صبح، جب روشنی نمودار ہونے سے پہلے، تو پھر تینوں اتفاقاً اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر تینوں ایک دوسرے کو اس چیز کے اوپر ملامت کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری رات پھر ویسا ہی ہوتا ہے، البتہ تیسری رات وہ تینوں عہد کرتے ہیں کہ اب دوبارہ ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے۔ اب یہ واقعہ ہو جانے کے بعد اب وہ دوبارہ قرآن سننے تو نہیں گئے، البتہ ان میں سے جو تیسرا شخص تھا یعنی انس ابن شریک، اس نے یہ کیا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ابو سفیان کا اور کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ابو جہل کا، لہٰذا وہ پہلے ابو سفیان کے پاس چلا گیا کہ 2-3 راتیں تم بھی وہاں پہ جاتے رہے ہو، میں بھی جاتا رہا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب وہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید تلاوت کرتے تھے تو وہاں تمہاری کیا فیلنگ ہوتی تھی اور تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہوتا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کچھ چیزیں ایسی سنی ہیں جو میرے پہلے سے نالج میں تھیں، اور میں نے جب وہاں سنا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بالکل حق اور حقانیت پر مشتمل ہے، البتہ کچھ ایسی چیزیں سنی جو میرے نالج میں نہیں تھیں مگر میرا دل ان کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ انس ابن شریک کہتا ہے کہ میرا دل بھی بالکل ویسا ہی سوچتا ہے جو کچھ میں نے ان کے بارے میں ان سے قرآن مجید سنا ہے اور جو مطالب سنے ہیں ان کے بارے میں، میرے دل میں بھی یہی گواہی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس چلا گیا اور ابو جہل کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ابو الحکم، تم نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان 3 راتوں میں سنا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
اب ذرا ابو جہل کی گفتگو سنیے. وہ کہتا ہے کہ یہ طول تاریخ میں ہمارا اور بنو عبد مناف کے درمیان ہمارا تو مقابلہ رہا ہے. اگر وہ چونکہ فیاض قبیلہ تھا, سخی قبیلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلا دیا. اچھا, اگر انہوں نے لوگوں کے اندر جانور ان کو دیے, سواریاں دیں تو ہم نے بھی ان کو سواریاں دی. انہوں نے عطیہ کیا تو ہم نے بھی لوگوں کو عطیہ دے دیے. انہوں نے اگر انفاق فی سبیل اللہ کیا تو ہم نے بھی انفاق فی سبیل اللہ کیا. صرف یہی نہیں بلکہ ہم جنگ کے میدان میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں رہے ہیں, اور ہم نے ایک دوسرے کے مقابلے میں گھوڑے خوب دوڑائے ہیں. اور اب جب یہاں تک معاملات ہمیشہ سے مقابلے کے ساتھ آئے ہیں, تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے اور اس پر آسمانوں سے وحی آتی ہے اور خالق کائنات اس کے اوپر کلام بھیجتا ہے. پرابلم یہاں پر آ گیا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں اب نبی کہاں سے لائیں گے؟ ہمیشہ سے ہم ان کے مقابلے میں تھے, وہ جو اچھا کام کرتے تھے ہم ان کے مقابلے میں وہی اچھا کام کر کے اس نیک نامی کو اپنے نام کرنے کی کوشش کرتے تھے. مگر اب پرابلم یہاں پہ آ کے آ گیا ہے کہ ہم اس کا توڑ نہیں کر سکتے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی ان کے اوپر آ گیا, ان کے پاس آ گیا, انہی میں سے ایک نبی آیا ہے. تلاوت قرآن ہم اسی نبی کی سن رہے ہیں اور ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے پاس کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ حق اور حقانیت پر مشتمل ہے. لیکن پرابلم پھر وہی کہ اب ہم ان کے مقابلے کے لیے نبی کہاں سے لائیں گے؟ لہذا کبھی بھی ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے, اور خدا کی قسم ہم کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے. یہی پہلا حصہ اس آیا کا اسی چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا, ہمارے بیچ میں سے کیا صرف یہ یتیم عبداللہ ہی تھے جن کو وحی کے لیے, کتاب خدا کے نزول کے لیے اور آخری شریعت کے پیغمبر اور رسول کے طور پر انتخاب ان کا انتخاب ہوا ہے؟ کیا وہی رہ گئے تھے کہ ان کا انتخاب ہوا؟ یہ ان کا آخری سٹیٹمنٹ تھا. اور پھر اس کے بعد وہ جناب ابو طالب کی حویلی سے چلے گئے, اور وہ جو حالانکہ خود وہ آئے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی درمیانہ راستہ نکالیں, مگر اب جب وہ جاتے ہیں تو قرآن مجید اب بتاتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ تھا کہ بل ہم فی شک من ذکری, انہیں میرے اس ذکر میں, میرے اس قرآن میں پرابلم ہے. یعنی وہ اس ذکر کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا, ہم یہاں پہ اپنے لیے ایک دو چیزیں طے کرتے ہیں, چونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ہر آیا سے آج کے زمانے میں کچھ ایسے مطالب نکالنا ہوتے ہیں جو مجھے ابھی سے اور اسی لمحے سے اور آج سے ایڈریس کریں اور میری تربیت کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے مقابلے میں ضد, انا اور ہٹ دھرمی کے اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے جیسے یہاں ابو جہل کی ہم نے گفتگو سنی, ابو سفیان کی گفتگو سنی, انس ابن شریح کی گفتگو سنی, کہ وہ یہ مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ جو کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا ہے وہ ہے لا ریب اور بے عیب, اس میں شک نہیں ہے. مگر پھر پرابلم یہاں پر آ جاتا ہے کہ اس کلام کے لیے اور اس پیغام کے لیے اور اس وحی کے لیے مصطفیٰ کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ یہاں پہ اس ضد, اس انا اور اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے ہیں, ہمیشہ سے اسلام کے مقابل رہے ہیں, اور ان کی گمراہی میں اور ان کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. شیطان کی مثال کو دیکھ لیجئے, وہ اپنی انا پر اڑ گیا. ان جیسے لوگوں کی مثال کو دیکھ لیجئے, اپنی انا پر اڑ گئے. ہمیں اپنی انا کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہیں آنے دینی ہے. ہمارا ایک ہی مذہب, ہمارا ایک ہی رستہ ہونا چاہیے, اور وہ پاتھ جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے وہ حق کا ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ الحکمت ضالۃ المومن, یہ جو حکمت ہے, دانائی ہے, عقل مندی ہے, یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. یہ ایون وجدہ حینما اخذہ حینما وجدہ, جہاں بھی اس کو ملتی ہے یہ حکمت وہ اس کو لے لیتا ہے, چاہے کافر کے پاس, ولو عند الکافر, کافر کے پاس بھی کیوں نہ ملتی ہو. تو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر دانائی کی بات, عقل کی بات کافر کے پاس بھی ملتی ہو, نان مسلم سے بھی ملتی ہو, ان سے بھی لے لو, اس لیے کہ یہ تمہاری ہی میراث ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہمیں اس انا کی بھیٹ نہیں چڑھنا ہے, ہمیں اس ہٹ دھرمی اور ضد کی بھیٹ نہیں چڑھنا ہے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن چونکہ میرا مخالف کر رہا ہے لہذا اس کو میں فالو نہیں کروں گا. اس میں نقصان میرے مخالف کا نہیں, نقصان الٹیمیٹلی میرا ہوگا. پہلی بات ہم نے یہ طے کرنی ہے. زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جہاں خدا نہ خواستہ یہ ایسا محاذ آ جاتا ہے کہ ایک طرف حق اور حقانیت ہوتی ہے, دوسری طرف ہماری انا, ہماری ضد اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں اس حق کے قریب نہیں جانے دے رہی ہوتی. ہم نے اس کیفیت میں اپنے آپ کو حق کے ساتھ رکھنا ہے, اپنی انا کو ٹھیس پہنچا دینی ہے, اپنی ضد کو توڑ دینا ہے, مگر حق کے رستے کو نہیں ٹوٹنے دینا. دوسری بات جو ہم نے اس آیا سے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں بعض اوقات بہت مان ہوتا ہے ایک چیز جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی کام جب ہم معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی تحریک ہم چلا رہے ہوتے ہیں, کہ یہ چونکہ بالکل حق پر مبنی ہے,
اور معاشرے کے فائدے کی چیز ہے اور اس سے لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے، لہذا جو ہی ہم اس پیکج کو، اس چیز کو معاشرے میں لے کر جائیں گے تو معاشرے کے لوگ فوراً ویلکم کریں گے اور پورا معاشرہ ہمارے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا اور ہم ایک انقلاب برپا کر دیں گے۔ جب ہم اس سوچ کے ساتھ معاشرے میں جاتے ہیں اور ہم جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم اچھا خاصا ذہین اور عقل مند سمجھتے تھے، وہ لوگ بھی جب اس کی مخالفت میں آتے ہیں تو لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہوتا ہے۔ ہمیں اس کیفیت میں کبھی نہیں جانا، ہمیں انبیاء کی تاریخ کو ہمیشہ سے ذہن میں رکھنا ہے کہ انبیاء پیغام حق لے کر آئے، جتنی مخالفتیں انبیاء کی ہوئی ہیں کسی اور مشن کی نہیں ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی سب سے بڑی مخالفت اگر انسانوں نے کی ہے تو انبیاء کی ہے اور خدا کے پیغام کی ہے۔ حالانکہ انبیاء سے زیادہ صادق و سچا کون ہو سکتا ہے، اور پیغام پروردگار سے زیادہ حقانیت پر مشتمل کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سب کچھ کے باوجود انسانوں نے پوری طول تاریخ میں سب سے زیادہ جس کی مخالفت کی ہے یہی دو چیزیں ہیں۔ اور ہاں، وہ طبقہ جو ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، یا تو اس کی دل کی آنکھیں جب روشن ہوتی ہیں تو وہ واپس آ کے ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے بل لما یذوقوا عذاب، اللہ جب انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کیا کہا کہ اپنے خدا سے کہو مجھے بچا لے، میں کلمہ کا اقرار کرتا ہوں، میں تیرے دین کا اقرار کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو حق پر ہے، بس اپنے خدا سے کہو مجھے بچا لے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب عذاب چکھ رہے ہوتے ہیں، جب عذاب آ جاتا ہے، پھر ساری چیزیں، ذکر بھی حق نظر آنے لگ پڑتا ہے، اور وہ جو اہل ذکر ہوتا ہے، وہ جو نبی اس ذکر کو لے کر آتا ہے، وہ بھی حق لگتا ہے۔ سو انشاءاللہ تعالی اس آیا کو پڑھتے ہوئے ہم نے جو آج کے لیے اپنے لیے 2-3 چیزیں جانی ہیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی زندگی کا دستور بنا لینا ہے، اس کو ماٹو بنا لینا ہے۔ یہ ہماری وہ گولڈن لائنز اور ورڈز ہونے چاہیے ہمارے لیے جس کو ہم نے زندگی میں کبھی اپنے سے دور نہیں ہونے دینا اور اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور آج کا پیغام انہی 2-3 چیزوں کے ساتھ ہے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں اہل حق میں سے رکھے انشاءاللہ تعالی، حق پر زندہ رہنے، حق پر ہی اس دنیا سے جانے، اور انشاءاللہ اہل حق کے ساتھ معشور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔